وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایماں مددے انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستارا تو کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن چشتی. ممبر پر رونق افروز حضور تاج المشائخ آبروے خاندان برکات سیدی سندی آقائی و مولائی مرشدی حضور سید امین میاں صاحب قبلہ زیب سجادہ آستان عالیہ ماہرہ مطہرہ مخدوم ابن مخدوم حضور امان ملت حضرت علامہ سید امان میاں صاحب قبلہ قادری برکاتی وہ جمیع ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی سرور شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکا وجہ کن فکام در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آبو گل انبیاء جانو دل اسبیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک ختام یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق تعالی کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ہے بلبلیں رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. آج کی یہ محفل شادی خانہ آبادی کے موقع پر انعقاد پذیر ہے. برادر مکرم حضرت مولانا شاہ نظمت صاحب نے مجھے جب یہ بات کہی کہ مرشدی سیدی سرکار آبروے خاندان برکات حضور تاج المشائخ اس محفل میں تشریف لا رہے ہیں اور آپ کو بھی آنا ہے، تو میں نے کہا کہ میں اپنا پروگرام کینسل کر کے اپنے مرشد کو سبق سنانے کے لیے آؤں گا. مرشد کی موجودگی میں کوئی خطاب تو نہیں کیا جا سکتا، اب بے ادبی سے بہت قریب ہے مرشد کی موجودگی میں کچھ باتیں کرنا، لیکن صرف اس امید پر مرشد کی بارگاہ میں بیٹھ کر
آپ کے درمیان میں سبق سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ اگر نظر کرم اٹھ گئی تو میرا بھی بیڑا دنیا اور آخرت میں پار ہو جائے گا، اور آپ کا بھی بیڑا دنیا اور آخرت میں پار ہو جائے گا۔ جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے جب بھی خطبہ نکاح سنا ہوگا تو اکثر آپ نے نکاح کے خطبے میں یہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں احناف کے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک، جب بھی کوئی خطیب مسنون خطبہ نکاح پڑھتا ہے تو اس میں 3 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے، پہلے یہ آیت پڑھتا، یہ سورہ نساء کی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور اخیر تک پوری آیت کی تلاوت کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت پڑھتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ تیسری آیت پڑھتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کرو، میٹھی میٹھی بات کرو۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن مقدس کے اندر نکاح سے متعلق واضح احکامات بھی موجود ہیں۔ قرآن مقدس کے اندر نکاح سے متعلق بہت ساری آیتیں موجود ہیں، لیکن کوئی اور آیتیں تلاوت نہیں کی جاتی۔ زیادہ تر متواتر طور پر جو ہے ان 3 آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے۔ کتنی حیرت کی بات ہے، دوسری جگہ پر شادی کے موقع پر مستی مذاق کی باتیں کی جاتی ہیں، دوسرے مقام پر شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر الگ الگ انداز کی گفتگو ہوتی ہے۔ لیکن یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ اسلام کا حسن ہے کہ نکاح کے موقع پر، شادی کے موقع پر اللہ سے ڈرنے کی بات کی جاتی ہے، خشیت ربانی کی بات کی جاتی ہے، اللہ کے خوف کی بات کی جاتی ہے، تقوی کی بات کی جاتی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اور پھر 3 آیتوں کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اللہ اکبر! اور تینوں کا تعلق خوف خدا سے، تینوں کا تعلق خشیت ربانی سے۔ تو اگر آپ باریک نظر کے ساتھ دیکھیں تو پتہ چلے گا جس طریقے سے یہ آیتیں 3 ہیں، انسان کی زندگی کے ادوار بھی 3 ہیں۔ ایک نکاح سے پہلے کی زندگی، ایک نکاح کرتے وقت کی زندگی، ایک نکاح کے بعد کی زندگی۔ تینوں آیتیں جو اللہ کے خوف سے متعلق ہے، جو خشیت ربانی سے متعلق ہے، اس میں پڑھ کر کے قاضی بتا رہا ہے کہ لوگوں نکاح سے پہلے بھی اللہ سے ڈرتے رہنا، نکاح کرتے وقت بھی اللہ سے ڈرتے رہنا، نکاح کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اب نکاح سے پہلے اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ نکاح سے پہلے ڈرنے کا مطلب یہ ہے پاک دامن رہنا، پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں تو ہر لڑکی کو کسی لڑکے کی ضرورت ہوتی ہے اور ہر لڑکے کو کسی لڑکی کی ضرورت ہوتی ہے۔ گویا کہ اسلام پابند کر رہا ہے جوانی کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد اپنی نفسانی خواہش کے لیے اللہ کی حدود کو نہ توڑنا، اللہ رب العزت کا خوف دل میں رکھنا۔ اس لیے کہ یاد رکھیں بڑی بڑی جیل کی سلاخیں انسان کو جرائم سے ویسے نہیں روک سکتے، خدا کا تصور روک سکتا ہے۔ اس لیے کہ جیل والوں کی نظر چکی انسان گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے خوف کا جو تصور ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ اللہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ تم پہاڑوں کی بلندیوں میں جا رہا ہے، زمین کی پستیوں میں جاؤ، اللہ دیکھ رہا ہے، سمندر کے کنارے پر جاؤ، اللہ دیکھ رہا ہے، کمروں کے اندر 4 دیواری میں قید رہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ شادی سے پہلے پاک دامنی کا مطلب کیا ہے؟ شادی سے پہلے پاک دامنی کے حوالے سے بات کیا ہے؟ تو یاد رکھنا، یعنی بدکاری سے بچتے رہو، زنا سے بچتے رہو، بدی سے بچتے رہو۔ اللہ اکبر! آج گندی فلموں کی وجہ سے، گندی پکچروں کی وجہ سے، فیس بک کے مس یوز کی وجہ سے، انٹرنیٹ کے غلط استعمال کی وجہ سے حالات کیا بنتے جا رہے ہیں؟ بدی تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، بدکاری تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ سن لو، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد جو لوگ نفسانی خواہشات کی تسکین کے لیے اللہ کی حدوں کو
توڑتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے کتنا دردناک عذاب بیان کیا ہے. یاد رکھنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے وقوع سے پہلے اللہ کے حبیب نے عذاب کی تفصیل ایسے کھول کھول کر کے بیان کر دی. اگر انسان پڑھ لے یا سن لے اس کا کلیجہ کانپ جاتا ہے. اللہ کا عذاب وہ ہے جس کو برداشت کرنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے. خدا اگر اپنے عذاب کو کسی پہاڑ پر نازل کرے تو پہاڑ بھی خدا کے عذاب کو اٹھا نہیں سکتا. قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ کے بندو، میری قوم کے جوانوں، جوانی کے رنگ میں، جوانی کی طاقت میں ڈوب کر خدا کے غضب کو کبھی چیلنج مت کرنا. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے جوانوں کو ہوشیار کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، میرے کریم آقا فرماتے ہیں جنہوں نے دنیا میں بدکاری کی ہوگی ان کو کتنا دردناک عذاب دیا جائے گا. تقی ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب قرۃ العیون کے اندر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ و تسلیم فرماتے ہیں قیامت کے دن بدکاری کرنے والے یعنی زنا کرنے والے جب میدان محشر میں آئیں گے تو ان کی شرمگاہوں کی بدبو کی وجہ سے پورا محشر جو ہے وہ تعفن کے اندر ڈوب جائے گا. بدبو اتنی خطرناک ہوگی، اہل محشر سوال کریں گے یہ بدبو کس چیز کی ہے؟ تو جواب دیا جائے گا یہ زانیوں کی اور بدکاری کرنے والوں کی بدبو ہے. آپ اندازہ کریں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ و تسلیم فرماتے ہیں پورا محشر ان پہ لعنت کرے گا، فرشتے ان پہ لعنت کریں گے، اللہ ان پہ لعنت فرمائے گا. ذرا تصور تو کریں 2 منٹ کی لذت کے لیے، چند لمحوں کی لذت کے لیے رسوائی کا عالم کیا ہے جس پر پورا میدان محشر لعنت کرے. وہ بدکار لوگ ہیں. اسی پر بس نہیں، اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر اللہ حکم دے گا. اس حدیث مبارکہ کا اگلا حصہ ہے اللہ حکم دے گا حضرت مالک کو جو جہنم کے داروغہ ہیں، اللہ حکم دے گا ان کو جہنم کی آگ کی قمیص پہنائی جائے. اللہ اکبر. ذرا تصور تو کرو وہ جوان جو گندی فلمیں دیکھ کر شادی سے پہلے، یا وہ بچیاں جو نادانی کی وجہ سے شادی سے پہلے اپنا سب کچھ لٹانے کی کوشش کرتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا یہ کسی مولوی صاحب کا قول نہیں ہے، یہ مولا مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے. آج کل کے نوجوان بچے اور بچیاں کہتے ہیں یہ مولانا لوگ تو ڈراتے ہیں. میرے بچیوں، میرے بھائیوں، مولانا کے ڈرانے کی بات نہیں ہے، یہ مولا مصطفیٰ جان رحمت کی بات ہے. جن کی زبان کی شان یہ ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات تو وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. جس کے لیے قرآن کہتا ہے اللہ اکبر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کہ زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے. ذرا تصور تو کرو اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کی قمیص بدکاری کرنے والوں کو پہنائی جائے گی. اور تفہیم کے لیے فرمایا اگر اس قمیص کو کسی پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ پگھل جائے. بتاؤ جس آگ کی قمیص سے پتھر پگھل جائے زنا کرنے والوں کے وجود پر کیا اثر پڑے گا، ان کی کیفیت کیا ہوگی. اسی پر بس نہیں، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ارشاد فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا ان بدکاری کرنے والوں کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں پھیر دو اور ان کی آنکھ کے اندر جہنم کی آگ بھر دو. اللہ اکبر. ذرا تصور میں لائیں مصطفیٰ جان رحمت کی شان رحمت للعالمین پہ قربان ہو جائیں. میرے آقا نے کس قدر تفصیل کے ساتھ بدکاری کرنے والوں کا عذاب بیان کر کے ہمیں آگاہ کر دیا کہ لذت کے لیے گناہ مت کرنا، لذت کے لیے گناہ مت کرنا، اپنے آپ کو برباد مت کرنا، اپنے آپ کو تباہ مت کرنا. ذرا تصور کرو میری قوم کے جوانوں جو آنکھیں ننھا سا تل کا برداشت نہیں کر سکتی،
جو آنکھیں دھواں برداشت نہیں کر سکتی، جو آنکھیں پیاز اگر کٹ رہی ہو تو پیاز کٹتے وقت جو ننھے ننھے ذرات ہماری آنکھوں میں جاتے ہیں، جب آنکھیں اس کو برداشت نہیں کر سکتی تو اللہ اکبر، یہ جہنم کی جو آگ ہے دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ گرم ہے۔ اللہ اکبر، جب جہنم کی آگ کی سلاخیں آنکھوں کے اندر ڈالی جائے گی اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ میرے آقا مزید ارشاد فرماتے ہیں ان بدکاری کرنے والوں کے ہاتھوں کو ان کی گردن سے جہنم کی زنجیروں سے باندھ دیا جائے گا، اور اس کے بعد اللہ اکبر وہ کہیں گے ہم پہ رحم کرو، ہم پہ رحم کرو، تو اس وقت فرشتے کہیں گے، حضرت مالک داروغہ جہنم کہیں گے او بدبختوں بدکاری کرنے والوں، جب اللہ تم پر رحم نہیں کرتا تو ہم کون ہوتے تم پہ رحم کرنے والے؟ آج تمہاری بدکاری کی سزا یہی ہے۔ اس لیے یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں، اچھی طرح یاد رکھنا، جب بھی نفس برگلائے، جب بھی نفس جرم کی طرف لے جائے، جب بھی نفس جو ہے اللہ اکبر بدکاری کی طرف لے جائے تو اس عذاب کو یاد کر لینا، اس گناہ کی سزا کو یاد کر لینا، اس لیے کہ اللہ بہت غیور ہے، وہ غیرت والا ہے، وہ بدکاری کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ اللہ نے نبی کے حرم میں کافر عورتوں کو تو داخل ہونے کی اجازت دی ہے، لیکن اللہ نے نبیوں کے حرم میں کسی بدکار عورت کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی ہے۔ بعض انبیاء کرام کی عورتیں کافر تو ہوئی ہیں لیکن کسی بھی نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں ہوئی ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں جب اور انبیاء کی بیویاں بدکاری سے محفوظ رکھی گئی کفر کے باوجود، تو جسے سید الانبیاء بنا کر کے بھیجا گیا ہو، اور پھر ایسی بیوی جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کیسی حفاظت کی ہوگی۔ اس لیے عقیدے کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ اللہ اکبر، تو یاد رکھیے جب تک کہ نکاح نہ ہو اللہ سے ڈرتے رہو، نگاہوں کی حفاظت کرتے رہو۔ یہاں نگاہ کی حفاظت کے بارے میں ایک حدیث یاد ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے آنکھیں بھی زنا کرتی ہے، آنکھیں بھی زنا کرتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور آنکھیں کیسے زنا کرتی ہے؟ فرمایا نامحرم عورتوں کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں عبادت میں لذت نہیں ملتی، عبادت میں لذت نہیں کیوں ملے گی؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی آنکھوں کو آوارہ کر دیا۔ سید الطائف حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا عبادت میں لذت نہیں ملتی، فرمایا شاید تمہیں کسی زانی کی آنکھ میں جھانک لیا ہوگا، اسی لیے اللہ نے تجھ سے عبادت کی لذت کو چھین لیا۔ مجھے بتاؤ زانی کی آنکھوں میں جھانکو تو عبادت کی لذت چلی جائے؟ جس قوم کے نوجوان رات کے 3 بجے تک زنا کی فلمیں دیکھیں انہیں عبادت میں لذت کیسے مل سکتی ہے؟ عبادت میں سرور کیسے آ سکتا ہے؟ اور سنیے امام المتکلمین علامہ نقی علی خان علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب تفسیر علم نشرہ میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں، بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جوان کسی خوبصورت عورت کو دیکھ کر نظر پڑنے سے پہلے یا نظر پڑ رہی ہو اس وقت یہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور فوراً خدا کے خوف سے اپنی نگاہوں کو خوبصورت عورت دیکھنے سے بچا لے، اسی وقت اللہ اسے بے حساب جنت نعیم میں داخل کرنے کا وعدہ فرما لیتا ہے، فیصلہ فرما لیتا ہے۔ اس لیے نکاح کرنے سے پہلے اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی پاک دامن رہو۔ دوسری بات نکاح کرتے وقت اللہ سے ڈرو، یعنی جب نکاح کر رہے ہو تو یہ تو کہتے ہو کہ نکاح سنت ہے، نکاح سنت ہے، نکاح تو سنت ہے، مگر نکاح کرتے وقت تو کون سی سنت پر عمل کر رہے ہو یہ بتاؤ۔ ہم نے نکاح کرتے وقت اللہ کا خوف کہاں رکھا؟ مسلمان تو ہو گئے، عقیدہ اسلام کا قبول کر لیا، لیکن ابھی بھی تہذیب کلچر شادیوں کی رسومات مشرکین کے وہی باپ داداؤں کے طریقے پر ہے۔ کوئی ناچ رہا ہے،
کوئی ڈیجے بجا رہا ہے، کوئی ڈھول بجا رہا ہے، پورا سال محنت کر کے رقم کما کر شادی کے موقع پر لاکھوں روپے ڈیجے اور ڈھول تاشوں کے نام پہ خرچ کرنے والوں، اور جب علماء منع کرتے ہیں تو کہتے وہ شادی کیسی ہوگی جس میں ڈھول نہیں ہوگا، جس میں ڈیجے نہیں ہوگا؟ ہم شادی کر رہے مولانا، میت نہیں اٹھا رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کیا رسول اللہ کے گھروں کی شادی میں بھی اس طرح کا کوئی ڈھول بجا تھا؟ کہ معاذ اللہ کبھی اس طرح کا کوئی ناچ گانا ہوا تھا؟ کبھی اس طریقے کی کوئی خرافات ہوئی تھی؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، آخر ہم کون سی سنت پر عمل کر رہے ہیں؟ نکاح رسول اللہ کی سنت ہے، لیکن طریقہ کیا ہے؟ اور اچھی طرح سن لو، کان کھول کر سن لو، دولت کے نشے میں اللہ کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، یاد رکھنا اللہ بڑا غیور ہے۔ کسی کو اگر دینا جانتا ہے تو اللہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ اگر اس کی حدوں کو توڑو گے، بھول گئے فرعون کا انجام، بھول گئے نمرود کا انجام، بھول گئے بخت نصر کا انجام، بھول گئے قارون کا انجام، بھول گئے شداد کا انجام، نہیں دیکھا؟ دولت کے نشے میں جب یہ ڈوب گئے تھے، قدرت نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ اکبر، کسی کو دریا میں غرق کر دیا، کسی کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیا۔ ارے نہیں کسی کو دیکھتے، کم سے کم مغلوں کو دیکھ لو، مغلوں نے کچھ اچھا بھی کیا، کچھ برا بھی کیا، لیکن جنہوں نے برا کیا ان کے انجام کیا ہوئے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے کبھی دولت کے نشے میں خدا کے غضب کو چیلنج مت کرنا۔ آج اللہ اکبر جہاں دولت کی ریل پیل ہے وہاں پہلی بات تو اتنا ایسی دولت خرچ کی جاتی ہے کہ کون حساب لینے والا ہے؟ کمایا ہم نے ہے، خرچ ہم کریں گے، یہ بھول ہے، یہ فکر مومن کی نہیں ہے کہ کمایا ہم نے ہے، خرچ ہم کریں گے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ مومنوں کی جان کو، مال کو اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ مال کمایا تم نے ہے مگر اللہ کے فضل کی وجہ سے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، مال بازوؤں کی قوت سے نہیں آتا، مال اللہ کے فضل سے آتا ہے۔ اگر بازو کی قوت سے آتا تو کیا وجہ ہے کہ آفس میں بیٹھنے والا چند گھنٹوں میں لاکھوں کما لیتا ہے اور ٹھیلا ڈھکیلنے والا چند سکے کما پاتا ہے؟ اے سی کی آفس میں بیٹھنے والے کی محنت زیادہ ہے یا ٹھیلا ڈھکیلنے والے کی محنت زیادہ ہے؟ دونوں میں کس کی محنت زیادہ ہے؟ پتا چلا اللہ کا فضل ہے یہ مال۔ اس لیے اگر اس کو اڑاؤ گے پٹاخوں میں، آتش بازی میں، غلط سلط رسومات میں، کہیں پر رت جگہ کے موقع پر ناچ گانے ہوتے ہیں، کہیں پر رت جگہ کے موقع پر شراب تقسیم ہوتا ہے، کہیں پر رت جگہ کے موقع پہ جوا کھیلا جاتا ہے۔ سن لو، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی میں جوا کھلوانے والوں، حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں جس نے دنیا میں جوا کھیلا ہوگا قیامت کے دن ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے، خنزیر کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہاں سے لے کے وہاں تک یہ جو مجمع اتنا بڑا ہے، لوگ کھڑے ہوئے بیٹھنے کو جگہ نہیں ہے، سب کے دل کی ایک ہی تمنا ہے کہ جلدی سے یہ تقریر ختم ہو اور ہم اپنے مرشد حضور سیدی امین ملت سے مصافحہ کریں۔ آپ سب کی تمنا یہ ہے، اللہ کی عزت کی قسم، جھوٹی قسم کھانے والوں کی 7 پشتوں پہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ اس حدیث کو ابن حجر مکی نے اپنی کتاب الزواجر میں لکھا ہے۔ لیکن ایک بات میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہوں کہ میں آج کوئی تقریر کے لیے نہیں آیا، میری نیت یہ تھی کہ میں اپنے مرشد کی زیارت کروں، مرشد کی قدم بوسی کروں اور ساتھ میں کچھ سبق سناؤں۔ آپ سے آپ کی بھی تمنا ہوگی مصافحہ کروں، اس لیے کہ اللہ والوں سے مصافحے کی فضیلت اگر پتہ چل جائے تو تم کئی 100 کلومیٹر دور اپنے بزرگوں سے جا کے مصافحہ کرو۔ ایک بہت بڑا بادشاہ جس کے فسق و فجور پر زمانہ گواہ تھا، جب اس کی موت کے بعد اسے کسی نے جنت میں ٹہلتے دیکھا تو کہا کہ او دشمن خدا تو جنت میں کیسے آیا؟ تو کہا میں نے امام حسن بصری سے مصافحہ کر کے ان کے ہاتھ چومے تھے، اسی کی برکت ہے کہ اللہ نے مجھے بے حساب جنت عطا فرما دیا۔ تو آج آپ کی ہماری تمنا بھی تو یہی ہوگی کہ ہم اپنے مرشد سے مصافحہ کریں۔ اور کون مرشد جو صرف نام کا امین نہیں ہے بلکہ اپنی بزرگوں کی روایات کے بھی امین ہے، اپنے بزرگوں کے نظریات کی بھی امین ہے، اپنے بزرگوں کے عقائد کے بھی امین ہے۔ اگر ہم اللہ
اللہ اکبر عقیدت میں نہیں بلکہ حقیقت میں کہہ رہے ہیں. حضور میر عبد الجلیل رحمت اللہ تعالی علیہ سے لے کر کے حضور امین ملت تک کے آپ چھان پھٹک کر کے دیکھیں کردار کی رانائیاں جو میر سید عبد الجلیل بالگرامی میں نظر آ رہی ہے. اگر آج اس کو اس کی عکس جمیل کو دیکھنا ہو تو ہمارے مرشد حضور سیدی امین ملت کے کردار کو دیکھ لیا جائے. چاہے عقیدے کا معاملہ ہو, چاہے شریعت پہ عمل کا معاملہ ہو, چاہے سنتوں پہ عمل کا معاملہ ہو. ایک بات میں آپ کو کہہ کر کے آگے بڑھ جاؤں, اللہ اکبر. دنیا کہتی ہے, مفکرین کہتے ہیں, 3 طبقے کبھی کسی سے عقیدت نہیں کرتے. محبت تو کرتے ہیں مگر عقیدت نہیں کرتے. نمبر 1 میں ابھی بیان کروں گا آگے, بیوی شوہر سے محبت تو کرتی ہے عقیدت نہیں کرتی. بھائی اپنے بھائی سے محبت تو کرتا ہے عقیدت نہیں کرتا. اور دوست اپنے دوست سے محبت تو کرتا ہے عقیدت نہیں کرتا. یہ 3 طبقے عقیدت کے معاملے میں بڑے کمزور ہیں. لیکن اگر کسی کا بھائی کسی سے عقیدت کرے تو سمجھنا کہ وہ بندہ یکتائے زمانہ ہے, وہ بندہ فرد فرید ہے. ہم نے اسی سال عاشورہ کے دن اپنے مرشد حضور سیدی سرکار رفیق ملت کی زبانی اپنے بڑے مرشد کے حوالے سے یہ سنا کہ روئے زمین پر حضور امین ملت جیسا کوئی پیر اس وقت موجود نہیں ہے. اگر یہ بھائی کہہ رہا ہے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں. ورنہ میں کسی کو ٹارگٹ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ورنہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ بھائی بھائی کے بارے میں کہتا ہے وہ تو پیر ہونے کا حقدار نہیں ہے, نماز نہیں پڑھتا, روزہ نہیں رکھتا, اور یہ کرتا ہے اور وہ کرتا ہے. اس لیے کہ بھائی بھائی کو زیادہ جانتا ہے, بھائی بھائی کو زیادہ جانتا ہے, اس لیے بھائی کی گواہی بہت بڑی ہے. اور وہ بھی کون سا بھائی, کوئی عام بھائی نہیں, حضور رفیق ملت جیسا بھائی. اگر کسی کے بارے میں کہہ دیں اللہ اکبر, ہمیں فخر ہے کہ ہماری نسبتیں اس خانقاہ ماہرہ سے استوار ہے جس ماہرہ مطہرہ سے جڑنے کے بعد مولوی احمد رضا کو اعلیٰ حضرت بنایا جاتا ہے اور مولوی عبد القادر کو تاج الفہول بنایا جاتا ہے. اور بے فضل تعالی کل جو فیضان تھا, اگر کسی کو اللہ نے آنکھ عطا کی ہے باطن کی تو وہ آج بھی دیکھ سکتا ہے, وہ فیضان آج بھی موجود ہے. عقیدے پہ پہرے کا معاملہ ہو, شریعت کی پابندی کا معاملہ ہو, مریدوں پہ شفقت کا معاملہ ہو, محبت کا معاملہ ہو, پیار کا معاملہ ہو, الفت کا معاملہ ہو, یہاں غریبی اور امیری میں فرق نہیں ہے, یہاں کالے گورے میں فرق نہیں ہے, یہاں اپنے مرید اور دوسرے مریدوں میں بھی فرق نہیں ہے. مرید کسی کا آ جائے سب کے لیے شفقت کا راستہ برابر برابر ہے. بلکہ یہ کہہ دوں, اگر دلوں کو جیتنے کا ہنر دیکھنا ہے تو کوئی ہمارے مشائخ ماریرہ سے سیکھے. اپنے نانا کی سنت پر کیسا عمل کرتے ہیں کہ سب کی بات کان لگا کر کے سنتے ہیں, سب کی حاجت روائی کرتے ہیں. اللہ اکبر. بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا, ماہریرہ ماہریرہ ہے, ماہریرہ صرف ماہریرہ ہے, ماہریرہ ہی ماہریرہ ہے. بس اتنا کہہ سکتا ہوں. لیکن آگے بڑھتے ہوئے بولو, سب کی تمنا ہے کہ نہیں کہ ہم اپنے مرشد کے ہاتھ چومیں. لیکن ٹوٹ مت پڑنا تو یہ بھی کہہ دوں کہ اگر مرشد کی طبیعت علیل ہو تو پھر ہاتھ چومنے سے زیادہ ان سے دور رہ کر زیارت کرنے میں زیادہ بہتری ہے. یہ بھی آج آپ کو کہوں, راز کی بات مائک پہ نہیں کہنا چاہیے لیکن کہوں, میرا دل ہمیشہ چاہتا ہے, آج عید ہے مرشد کو فون کر کے دعا لیں, شب قدر ہے دعا لیں, شب برات ہے دعا لیں. پھر سوچتا ہوں کہ مرشد تو روشن ضمیر ہے, اگر میرے فون کرنے سے 1 منٹ مرشد کا میری وجہ سے ضائع ہوگا تو اس سے کئی بہتر ہے کہ میں مرشد کو فون نہ کر کے مرشد کی راحت کا, طبیعت کا خیال کر کے جو ہے وہ بس ان کی نگاہ کا مطالبہ کروں, اور پھر اس سے شہزادہ والا تبار کی بارگاہ میں میسج کر دیتا ہوں کہ حضرت سے میرے لیے آج دعا کی درخواست کر دیں اور دعا کروا لیں. یاد رکھنا, ہزاروں سال کی محنتیں وہاں نہیں پہنچاتی جہاں کسی کی دعا پہنچاتی ہے.
اور پھر اس کی دعا، اس کی دعا جو زید شہید کا بیٹا ہو، جو امام حسین کا شہزادہ ہو، جو اپنے بزرگوں کی روایات کا امین ہو. اور ہم نے تو دعاؤں کی برکتیں دیکھی ہے. ذرہ آیا ہے تو آفتاب ہو گیا ہے، ذرہ آیا ہے تو آفتاب ہو گیا. تو سب کی تمنا یہی ہوگی کہ مرشد کے ہاتھ چومے. بہرحال لیکن اگر یہ ہو مرشد موجود ہے، ہاتھ چومنا چاہتے ہیں، مصافحہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہاتھ میں مٹی لگی ہے تو بولو آپ ہاتھ ملانے کی ہمت کرو گے؟ ہاتھ ملانے کی ہمت کرو گے؟ نہیں کرو گے. اگر ہاتھ میں کیچڑ لگے ہاتھ ملانے کی ہمت کرو گے؟ بولو بھائی کرو گے؟ نہیں کرو گے. اب پوچھنا چاہتا ہوں، جب آل رسول سے، اپنے مرشد سے، شہزادہ رسول سے اگر ہاتھ میں کیچڑ لگا ہو، میل لگی ہو، کالک لگی ہو، تو آپ مصافحہ کرنے کی ہمت نہیں کرتے. شادی کے موقع پہ جوا کھیلنے والوں، امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ جس نے دنیا میں جوا کھیلا ہوگا، قیامت کے دن اس کے ہاتھ سور اور خنزیر کے خون سے رنگے ہوئے ہوں گے. جب ساری امت اپنے نبی سے محشر میں مصافحہ کر رہی ہوگی تو سور کے خون والے ہاتھ لے کر بتاؤ کیا تم اپنے نبی سے مصافحہ کر سکو گے؟ کیا اپنی آقا سے مصافحے کی سعادت حاصل کر سکو گے؟ ارے جب آل رسول سے مصافحے کی یہ لذت ہے تو ان کے نانا مصطفیٰ جان رحمت سے مصافحے کی لذت کا عالم کیا ہوگا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ محشر میں بھی ایک محشر ہوگا جب سنیوں کو اپنی آقا سے مصافحے کا شرف نصیب ہو رہا ہوگا، آقا علیہ السلام سے مصافحے کی سعادت حاصل ہو رہی ہوگی. وہ دن بھی کیا دن ہوگا. حضرت بیدم شاہ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، کہ سب ہو پیش خدا میں روبرو رسول، کہ سب ہو پیش خدا میں روبرو. وہ محشر بھی کیا میں، ہم تو اسی لیے کہتے ہیں جو رسول کا روبرو ہو جائے، جو رسول کے روبرو ہو جائے پھر اس کو جنت کی حاجت نہیں رہتی. میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، اسے ایک جملہ میرا عنوان نہیں ہے لیکن کہوں گا کیونکہ ہماری مسلکی، مذہبی اور اخلاقی ذمہ داری ہے. بہت قیمتی جملہ میری زبان سے نکل گیا کہ جو روبرو رسول ہو جائے اسے جنت کی حاجت نہیں رہتی. تو اب دنیا میں وہ لوگ پاگل ہیں جو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ صحابہ جنتی ہے کہ نہیں. صحابہ یہ بات کیسے کہہ دی کہ ارے ان کو جنت کی ضرورت کیا ہے؟ جس کو جیتے جی مالک جنت نصیب ہو گیا اب اسے جنت کی حاجت کیا ہے؟ اس کو میں اپنی یہ میری فکر کی اپج نہیں ہے. بریلی کے تاجدار نے کہا ہے کہ جس کو یار مل جائے اسے جنت کی حاجت نہیں رہ جاتی. اور اس میں کتنے مزے میں کہتے شربت نہ دے. توجہ کریں، آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ صدیق و فاروق کے ایمان پر آپ بحث کرو گے؟ جن کو ماننا ایمان ہے ان کے ایمان پہ بحث کیسے ہو سکتی ہے؟ کبھی غور تو کیا ہوتا کیا یہ لوگ ہیں جنت نہ دے نہ دے تو کرے بات لطف سے، جنت نہ دے نہ دے، کہتے ہیں شربت نہ دے شربت نہ دے نہ دے تو کرے بات لطف سے. یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے، اور جنت نہ دے نہ دے. یہ بات کوئی مولوی نہیں کر سکتا، یہ بات کوئی زاہد نہیں کر سکتا، یہ بات کوئی عابد نہیں کر سکتا، یہ بات کوئی عاشق ہی کر سکتا ہے. احمد رضا کو نلا مولوی کہنے والوں، اس کی گفتگو کا اندازہ تو کرو، اپنے زمانے کا منصور اور سرمت بول رہا ہے جنت نہ دے نہ دے. تیری رویت ہو خیر سے، جنت نہ دے نہ دے تیری رویت ہو خیر سے. اس گل کی آگے جس کو ہوس برگ و بر کی ہے، ارے جب پھول مل جائے تو پتی کے پیچھے کون بھاگے گا؟ یا رسول اللہ آپ کا دیدار نصیب ہو جائے. اور آگے بڑھتے ہوئے صحابہ کے گستاخوں سے جملہ کہنا چاہتا ہوں. سنی بھی بنتے ہو پھر صحابہ کے جنتی ہونے میں شک بھی کرتے ہو. ایک جملہ صرف سن لو، جب آل محمد کا دیوانہ بہلول دانا جب جنت بیچنے کا اختیار رکھتا ہے، جعفر صادق کی غلامی نے کسی کو اتنا بلند کر دیا کہ وہ زبیدہ کو جنت بیچ دے، تو ان کے نانا کی غلامی نے صحابہ کو کتنا بلند کیا. صحابی کہنا پھر جنت کی بحث کرنا حیرت لگتی ہے.
اور وہ بھی ان کے لیے جن کے لیے قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب کے لیے جنت کا وعدہ۔ تو عرض کیا کر رہا تھا، آپ بتاؤ، امام غزالی فرما رہے ہیں کہ اللہ اکبر، جس نے دنیا میں جوا کھیلا ہوگا، اللہ اللہ، اس کا ہاتھ سور کے خون میں رنگا ہوا ہوگا، اور پھر کیا ہوگا، حضور سے وہ مسافہ کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا۔ تو کیا فرمایا، نکاح سے پہلے بھی اللہ سے ڈرتے رہو، نکاح کرتے وقت بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، پھر اپنی گفتگو کو اینڈ کی طرف لے جاتا ہوں۔ نکاح کے بعد اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے، توجہ کرنا۔ نکاح میں ہم نے نکاح کو اتنا مہنگا کر دیا، نکاح کو سستا کرنے پر آپ خود ہی تقریر کرواتے ہو، لیکن کوئی عمل نہیں کرتا۔ ہر بندہ جلسے میں جاؤ تو بڑے بڑے مالدار لوگ کہتے ہیں حضرت نکاح پہ تقریر کیجیے، نکاح سادہ ہو جائے، لیکن جب خود کے یہاں شادی ہوتی ہے تو عمل نظر نہیں آتا۔ پھر کیا کہتے ہیں، ارے عورتیں نہیں مانتی، کتنے فرما بردار ہو گئے عورتوں کے، کل تک تو ماں کے فرما بردار نہیں تھا، بیٹے کی شادی کے موقع پہ بیوی کے بھی فرما بردار ہو گئے، جبکہ سالن میں نمک زیادہ ہونے پر بھی 2 تماچے مارنے کی روایت آپ کی موجود ہے، اور شادی کے موقع پہ اتنے عاجز ہو جاتے ہو کہ اب عورتیں نہیں مان رہی، اسی لیے ہم جہیز مانگ رہے ہیں، عورتیں نہیں مانگ رہی اس لیے ڈی جے بجایا جا رہا ہے، عورتیں نہیں مانگ رہی اس لیے ڈانڈیا کھیلا جا رہا ہے، عورتیں نہیں مانگ رہی اس لیے ناچ گانا ہو رہا ہے۔ حیرت کی بات۔ اور ایک بات پوچھتا ہوں، جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا، اگر اس کام کرنے کا عورت حکم دے تو کیا آپ اللہ کی قدر کر رہے ہیں یا بیوی کی قدر کر رہے ہیں؟ اللہ تو یہی کہہ رہا ہے نا، وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اپنے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنے کا حق تھا۔ شادیوں کو کم خرچ میں نپٹانے کی کوشش کرو۔ اور جو بات کہنے لگا ہوں شادی کرتے وقت اللہ سے ڈرنے کے حوالے سے، ہو سکے تو رسم جہیز کا خاتمہ کر دو۔ آج جو ہم درد بھری باتیں کرتے ہیں نا، بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، وہ اس کے بھاگنے میں ہم نے شادی کو مہنگا کیا ہوا۔ کچھ لوگ جہیز مانگتے نہیں ہیں، مگر جہیز مانگنے کا ایک ایسا ماحول کریٹ کرتے ہیں نا کہ کسی کے اس کی وہ فلاں کی یہاں شادی بھی 15 دن پہلے تو اس نے جو ہے وہ فلاں کار دی، یہ دی، تو پھر وہ مرتا کیا نہ کرتا۔ توجہ فرمائیں، میں ایک مطالعہ پیش کر رہا ہوں، لیکن یہ حتمی نہیں ہے، آپ چاہیں تو قبول کریں چاہیں تو رد کر دیں، لیکن ایک کوشش ہے، چھوٹی سی کوشش ہے۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے نا کہ جہیز دینا اور لینا سنت ہے، اگر باریکی کی نظر سے دیکھا جائے تو نہ لینا سنت ہے نہ دینا سنت ہے۔ میں ایک مقدمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تھوڑا توجہ کرنا، دیکھنے کا نظریہ بدل جائے تو پورا ماحول چینج ہو سکتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ دینا سنت ہے لینا سنت ہے تو آپ 5 برتن کی فہرست سیدہ فاطمہ کی پیش کرتے ہو، تو پھر ادھر سے 50 برتنوں کا مطالبہ ہونے لگتا ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، دیکھیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی وہ زندگی اگر آپ دیکھیں گے جہیز دینے والی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو باریکی کی نظر سے دیکھیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اگر ہم دیکھنے کا زاویہ نگاہ چینج کر لے تو اللہ کے رسول نے سیدہ فاطمہ کو کوئی جہیز نہیں دیا تھا، کوئی جہیز نہیں دیا تھا۔ آپ کہیں گے مثنوی میں ہے، حضرت حکیم الامت نے بھی اس کی فہرست بیان کی، اور بھی بزرگوں نے، میں نے کہا وہ سارے میرے بزرگ سر آنکھوں پہ ہے، لیکن اگر ہم اس کو اس نظریے سے دیکھیں کہ حضور نے سیدہ فاطمہ کو جہیز نہیں دیا تھا، وجہ نمبر 1، پہلی وجہ، اصل میں سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح جس کے ساتھ کیا گیا، پہلے ان کی زندگی پڑھی جائے تو آپ کو بات سمجھ میں آتی، بہت توجہ سے سننا، بہت دھیان سے۔ میں ایک مطالعہ آپ کے سامنے صرف پیش کر رہا ہوں، اور یہ میری اپنی جو ہے وہ فکر اس پر ہے، آپ چاہے قبول کریں چاہے رد کریں، یہ حتمی نہیں ہے، لیکن غور کرنا جو پیش کر رہا ہوں۔ اصل میں یہ جہیز سیدہ فاطمہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی عمر مبارک جب 30 سال کی ہوئی تب مولا علی کی ولادت ہوئی۔ مولا علی کا بچپنا تھا کہ ان کے والد کے یہاں ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ اللہ کے رسول کو احساس ہوا کہ میرے چچا کے یہاں معاشی حالات کچھ خراب ہو گئے ہیں، تو اپنے دوسرے چچا حضرت عباس کو لے کر کے گئے کہ چچا چلو اور ہم اپنے آپ کے بھائی اور میرے چچا جنہوں نے ہم پہ احسان کیا ہے، ہم ان کے کچھ جو ہے وہ اخراجات کو تقسیم کر لیتے ہیں کہ ان کے بچوں کا بوجھ ہلکا کر لیتے ہیں۔ حضرت عباس کو لے گئے، حضرت جعفر عباس کے حصے میں آ گئے، مولا علی حضور کے حصے میں آ گئے، اور ان کے دوسرے بچے ان کے ساتھ رہے، تو بچپنے سے مولا علی حضور کے گھر آ گئے۔ بات سننا،
बचपने से हुजूर ही ने पाला, बचपने से हुजूर ही ने कपड़े पहनाए, बचपने से हुजूर ही ने बड़ा किया। तो अब मौला अली की शादी हुस्न इत्तेफाक से अल्लाह के हुक्म से सैयदा फातिमा के साथ हो गई। तो अगर मौला अली का निकाह बफर्ज मुहाल सैयदा फातिमा के साथ ना भी होता तो शादी के अखराजात कौन उठाता? कौन उठाता? जिसने पाला है वो उठाता, जिसने परवरिश की है वो उठाता, जिसने बचपने से सारे अखराजात पूरे किए वो उठाता। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब मौला अली का निकाह सैयदा फातिमा के साथ कर रहे हैं तो जहेज सैयदा को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अपने भाई का कोई घर नहीं है तो घर भी अता कर रहे हैं और घर का साजो सामान भी अता कर रहे हैं। हुजूर ने जहेज न बेटी को दिया न दामाद को दिया, हुजूर ने तो सामान अपने भाई को दिला के दिया। अब अगर आप ये कहते हैं कि भाई को देना चाहिए तो मैं आपको सलाम करता हूं। हुजूर ने तो बेटी और दामाद को दिया नहीं। एक दूसरा सबूत, अगर बेटी और दामाद को दिया तो हम सुन्नियों के अकीदे में हुजूर की एक बेटी नहीं है, हुजूर की 4 बेटियां हैं। तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि सैयदा फातिमा को जहेज दिया तो ज़ैनब बिनते मोहम्मद को भी दिया, कुलसुम बिनते मोहम्मद को भी दिया, रुकैया बिनते, ये जिम्मेदारी आप पर आयद हो सकती है। और जो रसूल हुजूर की तकसीम में जब ये फरमाए कि एक हुजूर अगर 2 बेटियों को देना हो तो बराबर बराबर दो, छोटी बड़ी दिया तो कयामत के दिन पूछ होगी। जो हुजूर की तकसीम में इतना इंसाफ करता हो, क्या वो एक बेटी को जहेज दे के 3 को महरूम रखेगा? बताओ तो सही, उन 3 को कहा दिया। चले फिर उससे एक और बड़ी बात, वो सहाबा जो सुन्नत पर कदम कदम पर अमल करते थे, नबी जहां मुस्कुराए वो वहां जाके मुस्कुराते थे, नबी ने जहां गोश्त खाया वो वहां जाके गोश्त खाते थे। हत्ता के सहाबा सुन्नतों के ऐसे आमिल थे, एक मर्तबा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे थे, हुजूर के अमामे का शिमला दरख्त में अटक गया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर बार बार उधर दरख्त के नीचे जाते हैं आते हैं जाते हैं आते हैं, आखिर शिमला अटका करके मुस्कुराते हैं। लोग कहते हैं ये क्या किया, इधर गए उधर गए उधर गए, दरख्त का शिमला दरख्त अपना शिमला दरख्त से उलझा दिया। फरमाया यही तो करना चाह रहा था। ये क्यों किया? कहा हुजूर का शिमला तो अल्लाह की मशीयत से उलझ गया, लेकिन मैं उस अदा को अदा करने के लिए बार बार कोशिश कर रहा था, बार बार तो जो सुन्नते गैर इख्तियारी पर भी अमल करने की कोशिश करें, तो अगर रसूलुल्लाह ने सैयदा फातिमा को जहेज दिया होता तो लेने वाले अली मुर्तजा ने अपनी बेटी ज़ैनब को कौन सा जहेज दिया? अली मुर्तजा ने अपनी दूसरी बेटी सैयदा उम्मे कुलसुम को कौन सा जहेज दिया? सिद्दीक अकबर भी तो शादी के मौके पे मौजूद थे, सिद्दीक अकबर ने अपनी बेटियों को या पोतियों को कौन सा जहेज दिया? हजरत उमर ने अपनी बेटियों को पोतियों को कौन सा जहेज दिया? हैरत की बात यह है कि जिस कौम को दाढ़ी रखने का वाजिब समझ में नहीं आता, जो कौम फराइज से दूर है, फर्ज नमाज के लिए नहीं आते, 2 रकात जुमा की पढ़कर मस्जिद से ऐसे भागते हैं जैसे स्कूल की छुट्टी होने पर स्कूल के बच्चे भागते हैं। तुम्हें फर्ज दिखाई नहीं देता, तुम्हें तहज्जुद की सुन्नत दिखाई नहीं देती, तुम्हें दाढ़ी की सुन्नत दिखाई नहीं देती, तुम्हें निगाह नीची रखने की सुन्नत दिखाई नहीं देती, तुम्हें बहनों के साथ शफकतों की सुन्नत दिखाई नहीं देती, तुम्हें भाइयों के साथ मोहब्बतों की सुन्नत दिखाई नहीं देती। एक ही सुन्नत रह गई आ जाकर कि जहेज अदा किया तो हमें भी जहेज चाहिए। खुदा के लिए याद रखना, इर्तिदाद की दहलीज पर लुटने वाली बेटियां अगर आज ईमान का सौदा कर रही है तो याद रखो कल कयामत के दिन मुस्तफा जाने रहमत ने पूछ लिया, मेरी उम्मत की बेटियां गुर्बत की चक्की में पिसकर ईमान का सौदा कर रही थी, उस वक्त तो तुमने क्या किरदार अदा किया था? तो मुझे बताओ हम जवाब क्या देंगे? सिर्फ दर्द भरी बातें करने से मसाइल उम्मत के हल नहीं होते, मैदान अमल में कदम रखना पड़े। काश को ये कहे कि चले भाई कोई जहेज देता भी है तो हमने नहीं लेना क्योंकि हमें इस रस्म को खत्म करना है, बाद में जिंदगी पड़ी लेने देने के लिए। मैं तो जुमला कहता हूं, अगर आप जहेज नहीं लेकर किसी गरीब का बोझ हल्का कर दोगे, उसके दिल से जो दुआ निकलेगी कयामत तक तुम्हारी नस्लों को काफी होगी। जहेज तो खत्म होने वाली चीज है, तो इसलिए निकाह करने से पहले भी डरो, निकाह करते वक्त भी डरो, और आखिरी बात, निकाह के बाद भी अल्लाह से डरते रहो। ये पीरियड थोड़ा लंबा होता है निकाह के बाद का। अब निकाह के बाद अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? आजकल के लड़के ये समझते कि बीवी को गाली देना, मोचों को पिताओ देना, हर चीज का हुक्म देना, इसी का नाम बीवी। उसको कनीज बना के रखो, कुचल करके रखो, जूते भी साफ करवाओ उससे, बैतुल खला के डब्बे भी उससे भरवाओ, फिर उसको माँ बहन की गाली भी दो। गौर कीजिए, और तरगीब व तरहीब की रिवायत है, मेरे आका फरमाते
पिस्सू और खटमल को भी गाली मत दो। जो मजहब पिस्सू और खटमल को गाली देने से मना करता है, उस मजहब के मानने वाले बीवी को, शरीक हयात को गाली देते हैं। बल्कि एक रिवायत तो और पड़ी है, अल्लाह के रसूल ने यहां तक फरमाया शैतान को भी गाली मत दो। जब तुम शैतान को गाली देते हो तो वो फूल जाता है, वो घमंड करता है, इसलिए जब शैतान की बात आए तो कहा करो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उसको गाली मत। जो मजहब शैतान को गाली देने की इजाजत नहीं देता, तो उस मजहब के मानने वाले बीवी को गाली देते हैं। हैरत की बात, माँ बहन की गाली देते हैं। इसीलिए तो ताल्लुकात खराब होते हैं, दिलों के अंदर नफरतें जन्म लेती है। बच्चे माँ को मजलूम जानकर बाप के खिलाफ अल्लाह में बगावत बुलंद करते हैं। सुन लो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जो तुम खाओ वो बीवी को खिलाओ, जैसी कीमत का लिबास तुम पहनो वैसे अपनी बीवी को पहनाओ। और अगर बीवी मुंह चलाती हो ना, सब्र कर लो। आपके जहन में क्या है, बीवी पर कोई सब्र नहीं करता। दोस्तों की मारा पीटी में अगर कोई शेर को सवा शेर मिल जाए ना, लोग शेर को सवा शेर कहते हैं, लेकिन वो शेर को सवा शेर कहते हैं, इसलिए कि सवा शेर कभी नहीं हो सकता, हमेशा जो है सवा शेर हो सकता है। ये शेर एक पैमाना होता है, आप जानते हैं। तो अगर शेर को सवा शेर मिल जाए ना, तो कहते हैं यार मैंने सब्र किया, इसको माफ किया। ताकतवर के मुकाबले में भाग जाने को सब्र नहीं कहते, बल्कि कमजोरों को नजरअंदाज करने को सब्र कहते हैं, जिससे बदला ले सकते हो। उसकी दो तीन बातें मैं पेश करता हूँ। आजकल ज्यादातर मामला ये है, खूबसूरत मर्दों पे औरतें शक करती है। खूबसूरत मर्दों पे ये आदत नहीं है, ऐसे बुजुर्गों के साथ ये हादसात हुए हैं कि आपको हैरत हो। मुसन्नफ इब्न अब्दुल रज़्ज़ाक़ की रिवायत है, जिसका मफ़हूम मैं पेश कर रहा हूँ। एक मर्तबा हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी, ये वो सहाबी है, ये हजरत फारूक आजम के पास शिकायत लेकर के कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, मेरी बीवी मुझ पे शक करती है, जरा गौर कीजिए। सहाबी रसूल, मैं कहता हूँ विलायत से बड़ा ऊंचा मर्तबा काबिलियत है ना, लेकिन गौर तो कीजिए, औरतें किसी के भी घर में औरत है, अल्लाह ने उसे अक्ल थोड़ी सी कम दी है। औरतें बेइज्जती ना महसूस करें, ये बात है, थोड़ी सी वो नादान होती है, और इसमें भी अल्लाह की हिकमत है। जाबिर इब्न मुसन्नफ इब्न अब्दुल रज़्ज़ाक़ का हवाला आपके सामने मैं मफ़हूम पेश कर रहा हूँ कि हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, मेरी बीवी मुझ में शक करती है। तो फारूक आजम ने क्या कहा, और तुम पर ही थोड़ी शक होता, ये हादसा तो मेरे साथ भी लगा है। फारूक आजम कह रहे हैं, ये मैं शक की कोई तशरीह बयान नहीं कर रहा हूँ, यहाँ सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, शक का मतलब क्या होता है और बातें क्या होती है। तो फारूक आजम ने उसकी तशरीह की मैं तशरीह नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा ये हादसा तो मेरे साथ भी है, मेरे भाई, मुझ पे भी शक किया जाता है, और जब मैं बन समर के निकलता हूँ तो मुझ पे भी बातें कही जाती है। तो वहां पर अब्दुल्ला इब्ने मसूद मौजूद थे, कहा अमीरुल मोमिनीन, आप तक क्या रसूलुल्लाह की ये हदीस नहीं पहुंची कि जब सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपनी बीवी हजरत सारा की शिकायत की। अब देखिए बात कहां तक जा रही है। अभी सहाबे किराम का तस्करा हो रहा है बीवियों की शिकायत के बारे में। इब्ने मसूद रसूलुल्लाह की हदीस पेश कर रहे हैं कि इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपनी बीवी की शिकायत की। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने किसकी? सारा। और सारा कौन? खातून का नाम है जिसका शौहर नबी, जिसका बेटा नबी, जिसका पोता नबी, जिसका परोता नबी, हत्ता कि ईसा अलैहिस्सलाम तक बनी इस्राइल में जितने अंबिया हुए हैं उन सब की माँ को सैयदा सारा कहा जाता है। इतनी मुकद्दस खातून है, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते, खलीलुल्लाह शिकायत कर रहे अल्लाह से, ये सारा मुझसे मुंह चलाती है। अल्लाह ने फरमाया, इब्राहिम, मैंने औरत को टेढ़ी पिस्टी से बनाया है, तो तुम्हें नजरअंदाज करना होगा, तुम्हें सब्र करना होगा। फिर मेरे आका की दूसरी हदीस सुनो, इब्ने उजैबा लिखते हैं, अब हदीस सुनो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो बीवी की अज़ियत पे सब्र करता है, हर दिन अल्लाह उसको एक शहीद का सवाब अता करता है, और रोज शहादत का सवाब मिल रहा है। मेरे भाइयों, सब्र तो करो। और एक बात आखिरी में कह दूं, इमाम अब्दुल वहाब शारानी अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने अपने मुर्शिद अली खवास से पूछा कि हजरत, ये बीवियां थोड़ी सी टेढ़ी तिरछी होती है, तो हजरत इब्राहिम खवास क्या कहते हैं कि बेटा अब्दुल वहाब, जितने वली हुए हैं, अक्सर वलियों की बीवियां शौहर को अजियत देने वाली, बहुत कम खुशनसीब औलिया ऐसे हैं
जिन की बीवियों ने उनको कॉपरेट किया, वरना अक्सर मुंह चलाती थी, अजियत देती थी। और उसमें हिकमत क्या थी? अल्लाह की हिकमत ये थी कि इधर से मुंह टेढ़ा तिरछा होगा ना तो पूरी तवज्जो यार की तरफ होगी। इसमें हिकमत भी ये थी। सुन लीजिए, अल्लाह अकबर। और कितने बड़े बड़े लोगों ने कितने कड़वे कसीले सुने हैं। मैंने कहा ना कि बीवी शौहर से मोहब्बत तो करती है, अकीदत नहीं करती, लेकिन आपको झेलना पड़ेगा। मेरे आका फरमाते हैं, जो बीवी की अजियत पे सब्र करे, अल्लाह उसे सब्र अय्यूब का सवाब देता है। और जो शौहर की अजियतों पे सब्र करे, तलाक ना मांगे, बहनें भी बैठी हुई है, उनकी भी एक तवज्जो चाहता हूँ। थोड़ी थोड़ी सी बात पे तलाक मांगती है, झगड़ा करती है, शौहर को उभारती है, ये नादानी मत करो, बहुत पछताओगी। शौहर से निबाह करो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर कोई गरीब शौहर से निबाह करेगी, ऐसी खातून अपनी आबरू की हिफाजत के साथ जिंदगी गुजारेगी, ऐसी औरत को अल्लाह जन्नत में मेरा पड़ोस अता फरमाएगा, मुस्तफा जाने रहमत का पड़ोस नसीब होगा। जो औरतें शौहर की अजियत पे सब्र कर ले, अल्लाह उसे आसिया के सब्र का सवाब अता फरमाता है। तो औरतें जल्दी से शौहर से अकीदत नहीं करती, बहुत कम अकीदत वाली औरतें होती है। हजरते एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम है इब्ने बक्कार, जुबैर इब्ने बक्कार। इनको काज़ियुल हरमैन कहा गया है। बीवी की मौजूदगी में दूसरा निकाह कभी नहीं किया। तो एक दिन उनकी भतीजी ने चच्ची से कहा, चच्ची अम्मा, मेरे चच्चू कितने अच्छे हैं कि कभी उन्होंने दूसरे निकाह की बात नहीं की। तो औरत होती है। इब्ने बक्कार की औरत, उनकी बीवी, काज़ियुल हरमैन की बीवी, शौहर की तारीफ सुन ली भतीजी से तो बरहम हो गई। कहने लगी, छोड़, ये जो किताबें रात रात भर पढ़ते बैठते ना, ये 300 शौकनों से ज्यादा मुझ पर बोझ पड़ती है। एक बीवी नहीं लाया ना, तो ये 300 शौकने मुझ पर है ना, ये जो किताबें पढ़ते हैं ये है। और एक आखिरी बात, बीवी की अजियत पे सब्र इंसान को कहां तक पहुंचाता है। काश के मेरे भाई सब्र सीख ले, सब्र सीख ले, सब्र सीख ले। एक रिवायत दिल के कानों से सुनो जो मुझे बहुत पसंद है। सिलसिले रफाइया के अजीम बुजुर्ग सैयदी अहमद कबीर रफाई, उनके किसी मुरीद ने ख्वाब देखा कि मेरे पीर मकाम सिद्दीकियत पे फाइज हो गए। और मकाम सिद्दीकियत क्या है? ये विलायत का आखिरी दर्जा है। नबूवत और सिद्दीकियत के बीच में कोई और फासला नहीं है, यानी बीच में सिद्दीकियत और नबूवत के बीच में और कोई मकाम नहीं है। ये नबूवत और सिद्दीकियत के बीच में कोई और दर्जा नहीं है। नबूवत है फिर सिद्दीकियत है। इसीलिए नबी ने अपने मुसल्ले पर शहीदों को खड़ा नहीं किया, नबी ने अपने मुसल्ले पे खड़ा किया, उसको खड़ा किया जिसको रसूलुल्लाह सिद्दीक कहते भी थे और सिद्दीक कहलवाते भी थे। हुजूर ने अपने मुसल्ले पर अपने बाप सिद्दीक को खड़ा किया ना। हुजूर मुहद्दिस आज़म के चौचवी का बहुत खूबसूरत शेर है, मर्तबा हजरते सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। सिद्दीक और नबी के दरमियान बीच में कोई दर्जा नहीं है। जब मुरीद ने ख्वाब देखा मेरे पीर सिद्दीकियत के मर्तबे पे फाइज हो गए, लेकिन वो मुरीद था भाई, पीर के सामने ख्वाब बयान करने की भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ख्वाब बयान कर दूं। क्या अदब करते थे लोग, क्या अदब करते थे लोग। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये अदब था बुजुर्गों का। और याद रखना, जो जितना अदब करे अल्लाह उसको उतना नवाजता है। मांगने से उतना नहीं मिलता जितना अदब से मिलता है। मुरीद ने ख्वाब बयान नहीं किया। एक दिन खानकाह में मुर्शिद की ज़ियारत के लिए गए तो मुरीद ने क्या देखा कि पीरानी अम्मा मुर्शिद के साथ कुछ बदतमीजी कर रही है। तो मुरीद खड़ा हो गया और जब पीरानी अम्मा बदतमीजी करके चली गई तो देखा कि मुर्शिद की गर्दन खूना खून है, लहू लहान है। तो आया और आने के बाद कहने लगा, हुजूर ये किसने किया? किसी ने किया, लेकिन कहा मैंने पहचाना कि वो पीरानी अम्मा थी हमारी, वही थी ना। मुर्शिद ने कहा हाँ वही थी। कहा हजरत उसको तलाक दीजिए, ऐसी औरत आपके हरम में नहीं रहना चाहिए, हम मुरीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मुर्शिद ने मुस्कुरा के कहा, ओ मेरे मोतकीद, मोहसिनों को तलाक नहीं दिया जाता, वो मेरी मोहसिना है, मोहसिना। कहा हुजूर ये गर्दन फोड़ने वाली, जख्मी करने वाली कब से मोहसिना हो गई? तो फरमाया जो तूने ख्वाब देखा था ना कि मैं मकाम सिद्दीकियत पे फाइज हो गया, वो नफिल नमाज रोजे की वजह से मर्तबा नहीं मिला, इसी की अजियतों पे सब्र करता हूँ तो अल्लाह ने मुझे मकाम सिद्दीकियत अता फरमा दिया।
اس لیے بھائیوں شادی کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے رہو، بیوی کے ساتھ اس میں سلوک کرتے رہو، پہلے پاک دامنی کرو، شادی کرتے وقت شریعت کی حدودوں کا خیال کرو، اور اس کے بعد شادی کے بعد بیوی کے حقوق ادا کرو۔ باتیں بہت سی ہے لیکن بس اسی پہ بات پوری ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی لغزش خطا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔